اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر وہ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت معاویہ سے قتال کرتے۔ اب یہ اس چیز کو جہلمی صاحب بنیاد بنانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ اس چیز سے کی بنیاد پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اگر حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت معاویہ پر تلوار اٹھا لیتے۔ اب یہاں پر کئی باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب یعنی مرزا جہلمی صاحب شیخ زبیر علی زئی کے معتقد معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اسی حد تک معتقد ہیں جس حد تک زبیر علی زئی صاحب کی بات ان کو مفید ہو۔ بہرحال لیکن زبیر علی زئی صاحب کا بھی قاعدہ تھا کہ وہ سند چیک کرتے تھے، اگر سند ثابت نہیں ہے تو وہ واقعہ کتنا بھی مشہور ہو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے اصول پر بھی یہ واقعہ تسلیم نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے ایسا فرمایا۔ دوسری بات کہ جہلمی صاحب جو ہیں بخاری شریف کی یہ روایت تسلیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ فرمایا، حالانکہ خودکشی اس وقت حرام ہی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ممنوع نہیں ہوئی تھی تو جائز تھی، لیکن جہلمی صاحب جو ہیں اس بخاری شریف کی روایت کو بے سرد سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب بے سرد روایت سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ تیسری بات کہ مسلم شریف میں جو روایت ہے وہ جس کو وہ اکثر پیش کر کے تحریف القرآن کے قرار دینا چاہتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ غیر قرآن کو قرآن میں ملا کر صحابہ پڑھتے تھے الیاذ باللہ تعالی، وہ جو روایت ہے اس روایت کو ان کے دوسرے شیخ جہلمی صاحب کے اسحاق لائل پوری صاحب وہ مسترد کر دیتے تھے، تو وہ تو مسلم شریف کی روایت مسترد کر دیتے تھے۔ یہ جہلمی صاحب جو ہیں یہ حدیث جو ہے 3597 مسلم، اس کو مسترد یہ تو نہیں کرتے مگر وہ کرتے تھے، تو پھر قاعدے سے دیکھیے کہ اس روایت کو مسترد امام حنیفہ کی شان میں جو ہے منسوب ہے وہ کیوں نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہم نے چند باتیں پیش کر دی ہیں۔ اب ایک دو باتیں اور، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے جہلمی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ لوگ تو روایت کے ضعیف ہونے کے قائل ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، احناف سے فرمائیں، تو ہمارا احناف کی طرف سے جواب یہ ہے، کیونکہ ہم تو سب اہل سنہ کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ احناف ہو یا غیر احناف، تو ان کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ دیکھیے اگر کوئی قول قرآن حدیث عقائد کے خلاف نہ ہو، بالخصوص عقائد اہل سنہ کے، تو اس پر وہ تحقیق نہیں اتنی زور دیتے، لیکن اگر کوئی خلاف ہو تو زور دیتے ہیں۔ مثلا یہ یہاں بھی چلتا ہے، مثلا اگر آپ کہیے کہ فلاں آدمی نے پانی پیا، کوئی تحقیق پر کم ہی لوگ زور دیں گے، کہیں گے پیا ہوگا، لیکن اگر کہیے فلاں آدمی نے چوری کی، اس پر پھر مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہاں تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اگر کسی کا قول قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے اور اس کی جانب منسوب ہے تو اس پر اتنی تحقیق بعض حضرات نہیں کرتے اور اسے نقل در نقل کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے وہ ثابت صحیح سند نہیں ہو جاتی، وہی درجہ رہتا ہے، صرف اس کو لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خلاف ہو جائے تو پھر وہ دوسری صورتحال بن جاتی ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابھی اس کا ایک اور جواب بھی ہمارے پاس ہے، لیکن بہرحال فی الحال تو اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔